بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ کریں گے اپنا ٹاپک نمبر 114 سے لے کے اور آگے ٹاپک نمبر 116 تک۔ آج کے جو لیکچر ہے نا، اس میں ہم لوگ ایل جی اور فنجائی کے بارے میں بات کریں گے۔ ایل جی کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں، اوور آل ویری امپورٹنٹ چیپٹر۔ اس میں بھی جو شارٹ لانگ جو آپ لوگوں کی آنی ہوئی، میں آپ لوگوں کو وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں۔ الجی آرگینزمز ہوتے ہیں، ان کا جو سائز ہوتا ہے نا، ایک تو یہ مائکروسکوپک یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سیل سے مل کے بھی بنے ہوتے ہیں، اور وہ مائکروسکوپ سے ہی جسٹ نظر آتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو الجی ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں، جیسے سمندری مختلف قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی الجی میں آتی ہیں۔ اس میں جو کریکٹرسٹکس ان کے پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو فوڈ چین ہوتی ہے نا، اس میں مختلف قسم کے اینیملس کو فوڈ بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ ہم لوگ اپنی ادویات بنانے کے لیے ان سے مختلف قسم کے کیمیکلز بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے گرین ہاؤس افیکٹ کو بھی یہ ریڈیوس کرتی ہے، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرتی ہیں، اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر لیتی ہیں۔ مختلف قسم کے جو قیمتی میٹیریلز ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ ان سے حاصل کرتے ہیں، جیسے بایو فیولز ہو گیا، فوڈ ہو گیا، ایگر ہو گیا۔ ایگر وہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی بیکٹیریا وغیرہ یا مائکرو آرگینزمس کو گرو کروانے کے لیے نا لیبارٹری میں، تو یہ ایگر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایگر بنانے میں ہم لوگ الجی کا استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً 1.5 بلین ایئر سے یہ ہمارے پوری دنیا کے ایکو سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ مانے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچنز میں اس کی مین جو کریکٹرسٹکس ہیں نا، یہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے یہ ساری کریکٹرسٹکس لکھنی ہے، یہ والی بھی ساری لکھنی ہے، اور ساتھ میں یہ والی بھی ساری آپ لوگوں کے پیپر میں اگر آتا ہے نا کوسچن لانگ میں، تو ساری آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ ان کی کریکٹرسٹک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ فوٹوسنتھیٹک ہوتے ہیں، فوٹوسینتھسس کرتے ہیں، آٹوٹرافک ہوتے ہیں، اپنی خوراک خود بناتے ہیں، یوکیریوٹک ہوتے ہیں، ان کے درمیان ویل ڈیفائنڈ نیوکلیس پایا جاتا ہے، سیل وال پائی جاتی ہے جس کے اندر سیلولوز بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ اپنے اندر انرجی کو سٹور کرتے ہیں، ان کے اندر سیل والز بھی موجود ہوتی ہیں، اور یہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر پلاسٹڈس پائے جاتے ہیں، اور پلاسٹڈس کے اندر مختلف قسم کے کلرز ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی الجی ہوتی ہیں، مختلف کلرز کی الجی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر سیلولر آرگنائزیشن پہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے سیلز کمبائن ہو کے آپس میں ایک دوسرے کو آرگنائز بھی کرتے ہیں، اور مختلف شکلیں ہوتی ہیں، فلامنٹس کی فارم میں ہوتی ہے، یعنی کہ لمبی لمبی چینز کی فارم میں، یا کالونی کی فارم میں بھی ہوتی ہے۔ سیلولر آرگنائزیشن اگر ہو نا کہ آپس میں ایک گول گول بالز کی شکل میں بھی یہ رہتی ہیں، تو مختلف طریقے سے یہ آرگنائز کرتی ہیں خود کو۔ دو طریقے سے ریپروڈیوس کرتی ہیں، اے سیکسولی بھی اور سیکسولی بھی۔ اے سیکسولی یہ ریپروڈیوس کرتی ہیں مائٹوسس کے تھرو، اور اگر انہوں نے سیکسولی پروڈیوس کرنا ہو تو وہ تب کرتی ہیں جب انوائرمنٹ بہت زیادہ اسٹریس پایا جاتا ہو۔ سیکسولی ایسے پروڈیوس کرتی ہیں کہ ان کے اندر پلس اور مائنس دو طرح کے گیمیٹس بنتے ہیں۔ یہ دونوں گیمیٹس آپس میں ملتے ہیں اور زائگوسپور بنا دیتے ہیں، اور وہی زائگوسپور پھر نیو آرگینزم بن جاتا ہے۔ جیسے کلیمڈوموناس ایک ایگزامپل ہوتی ہے الجی کی، اور اس میں بہت ساری ایسی الجی ہوتی ہیں جو کہ کانجوگیشن کے تھرو بھی ریپروڈیوس کرتی ہیں، جیسے کہ اسپائروجائرا۔ کانجوگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں دو جو الجی ہوتی ہیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں اور اس طرح سے آگے ریپروڈیوس کرتی ہیں۔ یہ والواکس کی انہوں نے ایگزامپل دی۔ یہ والواکس ہوتا ہے کہ گرین کلر کی یہ الجی ہوتی ہے جو کہ کالونی کی فارم میں رہتے ہیں، مختلف سیلز آپس میں جڑ جاتے ہیں، گول گول سفیرز جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں الجی کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں پگمنٹس کی بیس پہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ان میں مختلف رنگوں میں الجی پائی جاتی ہے، تو رنگوں کی بیس میں ان کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے گرین الجی۔ گرین الجی اس وجہ سے گرین ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کلوروفل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صرف آرگینک سالمنٹس میں ہی ڈیزولو کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ فار ایگزامپل جیسے الکوہول ہے، اس کے اندر ہم لوگ اس کو ڈیزولو کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گرین الجی پائی جاتی ہے، 7000 اسپیشیز پائی جاتی ہیں گرین الجی کی۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے ریڈ الجی۔ ریڈ الجی کے اندر فائیکوبلینز پائے جاتے ہیں۔ فائیکوبلینز ہوتے ہیں، یہ ایسا کلر ہوتا ہے جو کہ پانی کے اندر بھی ڈیزولو ہو سکتا ہے۔ 4000 اسپیشیز ریڈ الجی کی پائی جاتی ہیں۔ کاسمیٹکس اور جیلیٹن بنانے کے لیے، جیل اور جیلیز وغیرہ بنانے میں یہی ریڈ الجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے براؤن الجی۔ یہ ہوتی ہیں جو ویڈز ہوتی ہیں نا، جڑی بوٹیاں، ان میں یہ پائی جاتی ہے، مطلب یہ براؤن الجی جو ہے نا ویڈز کی شکلوں میں پائی جاتی ہیں۔ 1500 اسپیشیز اس کی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ٹائپس آف الجی یہ ساری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے MCQs کے حساب سے تو بہت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ویسے بھی شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایک اور الجی کے اندر پائے جانے والا ایک پگمنٹ ہوتا ہے کیراٹینوئڈز۔ کیراٹینوئڈز وہ پگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ آرگینک سالمنٹس میں سالو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور الجی ہوتی ہے یوگلینوئڈز۔ یوگلینوئڈز وہ الجی ہوتی ہے جس کے اندر پلانٹس اور اینیملز دونوں طرح کی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں۔
اب ایل جی جو ہے نا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سیلولر آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو یعنی کہ یہ مختلف آرگنائزیشنس کی فارم میں رہتی ہیں. تو 3 طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یونی سیلولر ایل جی، فلامنٹس، اس کے بعد کولونیل ایل جی. ٹھیک ہے، اب ہم یہ تینوں، یہ والا جو ہے نا ان کی سیلولر آرگنائزیشن، یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. یونی سیلولر ایل جی کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ سپیشیز ہوتی ہیں ایل جی کی، وہ والی جو سپیشی جو کہ صرف خود اکیلے ہی رہتی ہے، دوسرے سیلز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی، اکیلے ہی رہتی ہے. چاہے ایک دفعہ پہ ایک ہی جگہ پہ، مطلب موٹائل یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ اسٹیٹک رہے، آگے موو کرے یا نہ کرے. اس میں کلیماڈوموناس اور یوگلینا، یہ 2 ٹائپس ہیں، یہ اکیلی ہی رہتی ہیں یہ دونوں الجیز. اس کے بعد ایک ہوتی ہے فلامنٹس الجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ الجی کی مختلف جو سیلز ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں کمبائن ہو کے مختلف چینز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک دوسرے کے سروں پہ نا کمبائن ہو جاتے ہیں اور یہ چینز بنا لیتے ہیں. یہ جو فلامنٹ کی فارم میں ایک دھاگے کی شکل میں بن جاتی ہیں، اس میں لمبی سی چین بن جاتی ہے. وہ جو چینز ہوتی ہیں نا، وہ مختلف ہوتی ہیں. کبھی کبھار یہ چینز ایسی ہوتی ہیں کہ برانچ کی فارم میں ہوتی ہے اور کبھی کبھار ان برانچ ہوتی ہیں. اسپائروجائرا جو ہے نا، یہ فلامنٹس اسٹرکچر کی فارم میں رہتا ہے. تو آپ نے ان سب کی ایگزامپل بھی یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کولونیل الجی. یہ وہ الجی ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے سیلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نان فلامنٹس مینر میں اٹیچ نہیں ہوتی. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ لمبی سی کوئی چین بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا. آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں، گچھا سا ایک گروپ سا بنا لیتے ہیں سیلز کا، ایک کالونی بنا لیتے ہیں. اس میں مختلف سیلز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سفیر کی فارم میں جڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ یا تو گول دائرہ بنا لیتے ہیں آپس میں اکٹھے ہو کے، یا فلیئر سی شیٹ بنا لیتے ہیں، یا کوئی اور 3 ڈائمینشنل شیپ بنا لیتے ہیں. جیسے وال واکس اسی کی ایگزامپل ہوتی ہے کولونیل ایل جی کی. اب ایل جی کی کیا امپورٹنس ہے، کہاں پہ یہ پائی جاتی ہے؟ پوری دنیا میں جو پانی جہاں پہ بھی موجود ہوتا ہے نا، چھوٹی اور بڑی واٹر باڈیز ہے، سب پوری دنیا میں ساری واٹر باڈیز میں ہمیں ایل جی نظر آتی ہے. چھوٹے چھوٹے چاہے پونڈز ہوں، چاہے بڑے بڑے سمندر ہوں، ہر کہیں ایل جی پائی جاتی ہے. گرین ایل جی تو خیر ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے. گرین ایل جی اور براؤن ایل جی، یہ 2 ایل جی، گرین ایل جی ہر جگہ پائی جاتی ہے. ریڈ ایل جی اور براؤن ایل جی یہ سمندروں میں پائی جاتی ہے زیادہ تر. اور جو یوگلینوائڈس، یہ وہ ایل جی ہوتی ہے جو کہ فریش واٹر میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ایل جی ہوتی ہے نا، یہ پانی کے اوپر ایک کورنگ سے بنا لیتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو تالاب ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر ایک کورنگ سی بن جاتی ہے نا، چاہے وہ براؤن ہو چاہے گرین ہو. تو یہ جو کورنگ سی بن جاتی ہے نا پانی کے اوپر، اس کو ہم لوگ الگل بلومز بولتے ہیں. اب اچھا، ایل جی کو ہماری پوری ارتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ پروڈیوسرز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے فوڈ چین میں ایل جی ایک پروڈیوسرز کی طرح کام کرتی ہے، خاص طور پہ ایکویٹک ایکو سسٹم میں، یعنی کہ پانی میں، کیونکہ یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں. سن لائٹ کو یہ انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کاربوہائیڈریٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. اس طرح سے کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خود استعمال کر لیتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں، تو ہمارا گرین ہاؤس افیکٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے. ایل جی کو انسان اپنی خوراک کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ایگر، یہ ایل جی سے ایگر بنایا جاتا ہے، اور ایگر سے پھر مزید آگے مختلف فوڈز میں ایگر استعمال ہوتا ہے، جیل بنانے میں، جیلیٹن بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے مختلف قسم کی ایل جی کی جو ویڈز ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ اپنے سلاد وغیرہ میں، ڈیزرٹس وغیرہ میں بھی بنانے میں استعمال کرتے ہیں. آئس کریم میں بھی زیادہ تر ایل جیز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں. ایگر کو پروڈیوس بھی کیا جاتا ہے، جو ایل جی ہوتی ہے نا، اسی سے ایگر کو پروڈیوس کیا جاتا ہے. خاص طور پہ یہ جو سی ویڈز ہوتی ہیں نا، سمندری جو ویڈز ہوتی ہیں، ایل جی کی یہ بھی فارم ہوتی ہے، وہاں سے ایگر کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور ایگر ہوتا کیا ہے کہ یہ اصل میں ایک سالڈ سا میڈیم بنا لیتے ہیں جس میں بیکٹیریا کو ہم نے گرو کروانا ہوتا ہے. ایگر بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے سائنٹیفک ریسرچ میں. مائکرو آرگینزمس کو سالڈ سرفیس کے اوپر اگر آپ نے کلچر کروانا ہو تو ایگر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا یہی طریقہ ہوتا ہے مائکرو آرگینزمس کو گرو کروانے کا. مائکرو بایولوجی کی ہر ریسرچ لیبارٹری میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، خاص طور پہ کلینکل لیبارٹری میں. اس کے بعد الگل بایو فیولز. ایل جی جو ہوتی ہے نا، یہ بڑے بڑے بایو میس بھی پروڈیوس کر لیتی ہے. بایو میس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے میس جس میں آپ لوگ مزید آگے فیولز وغیرہ بھی بناتے ہیں. یہ جو بایو میس ہوتا ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں، اس سے آپ لوگ جیسے ایتھنول ہوتا ہے نا، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی ایک ٹائپ ہوتی ہے ایتھنول. یہ والے فیولز آپ لوگ اس سے بنا لیتے ہیں. تو ایل جی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بایو فیولز کے بہت امپورٹنٹ سورس ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ایل جی کا. ٹھیک ہے، کیا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، یوزز بھی پڑھ لیا، کہاں پائی جاتی ہے، کیسے پائی جاتی ہے، کیا اسٹرکچر ہوتا ہے، سب کچھ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اب ہم لوگ آتے ہیں فنجائی کے اوپر. فنجائی کیا ہوتی ہے؟ اردو میں جو لفظ ہوتا ہے نا فنجائی کا، وہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، پھپھوندی. آپ کی اگر بریڈ خراب ہو جائے یا آپ کی روٹیاں خراب ہو جائیں تو اس کے اوپر وہ جو نظر آتی ہے نا آپ کو، وہ یہی فنجائی ہوتی ہے.
فنجائی ہیٹروٹروفس ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی خوراک خود نہیں بناتے، یہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرا جو ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتا ہے یا تو اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں یا پھر کسی جو دوسرے پروڈیوسرز ہیں ان کو کھاتے ہیں۔ ان کا بھی سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے، مائکروسکوپک بھی ہوتے ہیں یعنی کہ بہت چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار بہت بڑی بھی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو عام نظر بھی آتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہیٹروٹروفس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کہ پروڈیوسرز کے اوپر ریلائی کرتی ہیں۔ سمبائونٹس ہوتی ہیں، یہ وہ فنجائی ہوتی ہے جو کہ کسی دوسری چیز کے اوپر رہ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، ان سے فائدہ لے رہی ہوتی ہیں لیکن بدلے میں نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور کچھ فنجائی ہوتی ہیں پیراسائٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ جس چیز کے اوپر رہ رہی ہوتی ہیں نا وہاں سے خوراک لے رہی ہوتی ہے اور ان کو بدلے میں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو کریکٹرسٹکس اگر ہم لوگ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یونی سیلولر بھی ہوتی ہے، ملٹی سیلولر بھی ہوتی ہے، یو کیریوٹک ہوتی ہے، ویل ڈیفائنڈ نیوکلیس ہوتا ہے، سیلولر اس کے اندر آرگنائزیشن پائی جاتی ہے۔ ان کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ ایسے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک لمبے لمبے سے فلامنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائفا کے لمبے لمبے سے فلامنٹس ہوتے ہیں، وہ مل کے بناتے ہیں مائسیلیم۔ مائسیلیم کیا ہوتا ہے؟ وہی ہائفا جب آپس میں کمبائن ہو جاتا ہے نا وہ مائسیلیم بناتے ہیں۔ تو یہی فنجائی کی جو باڈی ہوتی ہے اس میں یہ فلامنٹس پائے جاتے ہیں جس کو ہم لوگ ہائفے بولتے ہیں۔ ان کی سیل وال ہوتی ہے جو کہ کائٹن سے مل کے بنی ہوتی ہے، یہ بھی دو طرح سے ریپروڈیوس کرتی ہے، سیکسولی بھی اور اے سیکسولی بھی، یا تو مطلب سپورز بنائے گی، ٹھیک ہے، یا تو پھر کیا ہوتی ہے ہائفا آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، سیکسولی ہوتا ہے کہ میٹنگ کرتے ہیں، ہائفا آپس میں جڑتے ہیں اور اس طرح سے وہ آگے جو ہے وہ ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ اب فنجائی کی نا مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، ان میں مختلف گروپس پائے جاتے ہیں۔ وہ گروپس جو پائے جاتے ہیں نا، 4 طرح کے گروپس یہاں پہ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہوتے ہیں زائگو مائکوٹا گروپ، یہ والی وہ فنجائی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو اپنی بریڈس کے اوپر نظر آتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں رائزوپس، ٹھیک ہے، اس کا نام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک گروپ ہوتا ہے ایسکو مائکوٹا، یہ وہ ہوتی ہیں جو کہ فنجائی سیکس کی فارم میں نظر آتی ہے، اس کو ہم لوگ سیک فنجائی بھی بولتے ہیں۔ اور یہ جیسے ییسٹ ہوتی ہے نا، جو ییسٹ کا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا، جو کہ آپ لوگ بیکنگ میں یا یہ نان بنانے میں جو ہم لوگ خمیر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ییسٹ، ٹھیک ہے، تو یہ ایسکو مائکوٹا کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ فنجائی کا جو تیسرا گروپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے فائلم بیسیڈیو مائکوٹا، اس کو ہم لوگ کلب فنجائی بولتے ہیں۔ یہ جو مشرومز ہوتے ہیں، پف بالز، بریکٹ فنجائی، رسٹ، زنگ وغیرہ، سمٹس، یہ جو ہوتی ہیں نا یہ بیسیڈیو مائکوٹا کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کا گروپ ہوتا ہے جیسے ڈیوٹرو مائکوٹا۔ ڈیوٹرو مائکوٹا یہ امپرفیکٹائی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ساری کریکٹرسٹکس فنجائی والی نہیں پائی جاتی، یہ ہوتی ہے پینیسیلیم کی ٹائپ ہوتی ہے۔ پینیسیلیم تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار مالٹا خراب ہو جائے نا، مالٹے کے اوپر وہ آپ کو نظر آتی ہے، تو یہ والی ہوتی ہے نا فنجائی، اس کو ہم لوگ ڈیوٹرو مائکوٹا بولتے ہیں۔ اس کی ٹائپس آپ نے یاد رکھنی ہے، نیمز یاد رکھنے ہیں، کون سی سیک فنجائی ہوتی ہے اور اس کی اگزامپل، کون سی کلاب فنجائی ہوتی ہے بیسیڈیو مائکوٹا فائلم والی، اس کی اگزامپلز، یہ ساری آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ انہوں نے تھوڑی اس کی لائف سائیکل بتائی ہوئی ہے، یعنی کہ 2 طریقے سے، جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ مائسیلیم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر پایا جاتا ہے، ان کی جو باڈی ہوتی ہے مائسیلیم ہوتی ہے وہ، اب مائسیلیم یہ یا تو ایسے پروڈیوس کرتی ہے کہ مائسیلیم کے اندر سپورز پروڈیوس کرنے والے کچھ سٹرکچرز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سٹرکچر سپورز پروڈیوس کرتے ہیں، وہی جو سپورز ہوتی ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں، جرمینیٹ ہوتی ہیں اور ایک بڑی مائسیلیم اگین جو ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ یا پھر ان کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، پلازموگیمی ہوتا ہے۔ پلازموگیمی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گیمیٹس آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ 2 فنجائے آپس میں، یہ میٹنگ والا جو پروسیس ہوتا ہے نا سیکسول پروسیس ہوتا ہے، یہ والا اے سیکسول پروسیس ہوتا ہے۔ جو سیکسول پروسیس ہوتا ہے نا 2 فنجائیں آپس میں ملتی ہیں، دونوں اپنا گیمیٹس آپس میں کمبائن کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے گیمیٹس کمبائن ہو گئے، اس کے بعد ڈائی کیریوٹک سٹیج آتی ہے، یعنی کہ 2 کیونکہ گیمیٹس پائے جاتے ہیں، پھر کیریوگیمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گیمیٹس کے اندر پائے جانے میں جو نیوکلائی ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 اینڈ نیوکلیس بن جاتا ہے، یہ ڈپلوئڈ سٹیج ہوتی ہے۔ پھر اس میں میوسس ہوتی ہے، میوسس کے بعد پھر آگے سٹرکچرز بنتے ہیں سپورز کو پروڈیوس کرنے والے، وہاں سے سپورز بنتی ہیں، پھر سپورز بڑی ہوتی ہیں، جرمینیٹ ہوتی ہیں، اور اگین جو ہے نا وہ یہ والا جو ہے نا وہ چکر چلتا رہتا ہے، پلازموگیمی اس طرح سے مائسیلیم بنتا رہتا ہے۔ تو یہ لائف سائیکل یہ ہے کہ آپ کو بس اس کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، آپ کو وہ اس طرح سے کہتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کے بنا کے دکھائیں، ہوتا ایسے ہے کہ کبھی کبھار وہ ڈائیگرام دیتے ہیں آپ کو کس کو لیبل کریں، وہ والی جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں نا لیبلنگ والی، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ ہر لیکچر میں، تو یہ آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتی۔ خیر یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو بس ایک دفعہ آپ نے سننا تھا، آپ لوگوں نے سن لیا، باقی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات، تھوڑے سے ہمارے لیکچرز جو ہے وہ رہ گئے ہیں،
بس یہی آپ لوگ اسی لیکچرس کو فالو کرتے جائیں، اور اتنا زیادہ مشکل کورس نہیں آپ لوگوں کا، بایو بہت زیادہ ایزی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.